پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور جب میری دعا قبول کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں نا۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ نا واقف ہے تم سے؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوں کے حساب کر رکھے ہیں۔ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ انتظار کن ہے، بڑی شدت سے اللہ میری یہ کہانی مکمل کر دو۔ نہیں ہے اگر وہ میرے نصیب میں تو اسے میرے دل سے بھی بے داخل کر دو۔ اختیارات تو سبھی ہیں آپ کے پاس، اسے میرے نصیب میں لکھ کر یہ سارا مسئلہ حل کر دو انشاءاللہ۔ لب خاموش تھے میرے، پھر کیا ہوا؟ دل کی دھڑکنوں کا سبب ہی نہ پوچھ پائی میں اللہ سے۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے گا تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ زندگی میں اگر تم اللہ کے ساتھ ہو تو کوئی بھی مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے دنیا کے کہنے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جو ہار گئے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رہگا چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ جنہیں میں دور لگتا ہوں میں بہت قریب ہی ہوں، اور میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا تمہاری نم آنکھوں کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا آندھے کنویں میں سے بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین میں بدل سکتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کر اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قسم کو اور صرف لفظ کن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کو کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی ہی جانتے ہو، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی باتوں سے مایوس مت ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں ہوتی، تب اللہ خفیہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہیں چاروں طرف سے بے بسی گھیر لے
موضع نہ ہو تو اللہ ہمیں پہلے ہی ہمارے نصیب کی حقیقت بتا دیتا ہے تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تو ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں بنائی ہیں۔ اللہ توڑتا تب ہی ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے، جب ایک بار ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تب وہ ہماری بے بسی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، موزے کرنے کے لیے اس کو پل بھر نہیں لگتا، بے شک وہ بڑا قادر غفور و رحیم ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیکھی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعا پہ کن کہہ دے تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا قبول فرما لیتا۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے۔ جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جسے تم چاہتے ہو۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اللہ کی محبت معمولی تو کبھی نہیں ہو سکتی نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔